اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. ابھی آپ نے دیکھ لیا جو کلاس آپ نے سنی ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگوں نے جو علم حاصل نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہیں جگہ ملی اور انہوں نے کام کیا اور کام کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ جو کہا گیا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے، علم دین حاصل کرے، تو یہ عام لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا، اس لیے ان کی ہمت پڑی، ان کو جگہ ملی، ان کو بہت سارے وہ کام اپنا کرتے جا رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے اسی طرح کام. آپ غفلت کرتی رہیے گا، وہ کام کرتے رہیں گے. آپ کی ذمہ داری جو ہے کام کرنا تھی، آپ نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دیا، نہ جانے کیا سمجھ کر کہ شاید کچھ نہ کرنا پڑے گا لیکن جنت تو ہم کو مل ہی جائے گی. یہ بھی دھوکہ دیا گیا انہی لوگوں کی طرف سے. مختلف گروپ مختلف جگہ سے کام کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں کرو، ماتم مجلس کریں گے تو ہم بخش دیے جائیں گے، جبکہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اگر کسی نے بتا دیا کہ یہ ماتم مجلس کیا چیز ہے، یہ ہے کیا چیز، یہ کبھی بندے کو جاہل رہنے ہی نہیں دیتا. اگر صحیح معنوں میں مجلسیں برپا ہو رہی ہوتی تو جاہل رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی آدمی جاہل رہتا. سمجھ رہی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح طریقے سے مجلسیں برپا نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے بندے جاہل رہ رہے ہیں، علم سے دوری اختیار کر رہے ہیں. ورنہ علم کی فضیلت سے اوپر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ علم کی فضیلت سے اوپر کوئی چیز ہو. آئے سمجھ رہی بات آپ؟ یہ جو آج جو کلاس ہو رہی تھی اس حوالے سے بھی آپ کو یہ بات بتا رہے کہ دیکھیے یہ ساری چیزیں آپ کو گاہے بگاہے یہاں بتائی جاتی رہیں گی. گھر اگر آپ بیٹھی رہتی تو آپ کو کچھ بھی نہ پتہ چلتا. مدرسے میں آنے سے، علم حاصل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر میں بیٹھی رہتی تبھی تو آپ کو ہے کہ آپ ایک قدم باہر نہیں نکالتی، آپ کپڑا زیب تن نہیں کرتی، آپ تیار ہو کے آ نہیں رہے ہوتی کہ سارے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں. یہ حدیث میں ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے آنے کے لیے یہ فائدہ ہوا. کپڑا ابھی آپ نے پہنا، زیب تن کیا، یہ کیا، ابھی آپ باہر نکلی بھی نہیں ہے، ارادہ کیا ہے کپڑا بدل کے کہ یہاں سے آ جائیں، آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے جائیں، آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ فضیلت آپ کی بتائی گئی ہے. تو اس کی یہی وجہ کہ فضیلت اس لیے بتائی گئی ہے کہ 1,24,000 انبیاء جو دین لے کے آئے ہیں وہ بچے گا ایسے ہی کہ جو لوگ علم حاصل کریں گے، جو اس کی وجہ سے دین بچے گا. ورنہ اگر آپ نہیں ہوگا تو پھر جیسا کہ اللہ کے رسول کا قول ہے، کئی بار بتایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے آخری زمانے میں کہ کیا ہوگا، وہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. وہ اتنی جلدی جلدی جو ہے ساری انحرافات پھیلائے جا رہے ہیں کہ سب عقیدہ بگڑتا جائے گا، لوگ کافر. مگر وہ کہ جسے اللہ علم کے ذریعے سے بچا لے، علم کے ذریعے سے بچے گا. یہ بھی ہے رسول اللہ کی یہ روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ ایک روایت میں کہا گیا، حضرت علی علیہ السلام فرماتے کہ اللہ جب کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو شہرت دیتا ہے، اس کو کام دیتا ہے. بڑے بڑے بورڈ میں اس کی تصویریں آ جاتی ہیں، شیمپو کے اشتہار کے اندر، فلموں میں کام کرنے لگتا ہے، بہت پیسہ ہو جاتا ہے. کوئی سیاسی پارٹی اسے اپنی طرف لے لیتی ہے، اس کو وزیر بنا دیتی ہے. یہی اسی بنیاد پر عزت و آبرو ہے. یہ تو آپ کو یہاں آئی ہے تب آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسے علم کے حوالے سے بات کریے، جبکہ روایت میں اور زیادہ بڑی بات ہے. اس کے دل میں علم کی تڑپ ڈال دیتا، تڑپ ڈالتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں علم کی تڑپ ہو. جب دل میں تڑپ پیدا ہوتی تو آدمی خالی نہیں بیٹھتا کبھی بھی. کتاب پڑھتا رہتا، کچھ سنتا رہتا، کچھ سمجھتا رہتا، تو دل میں علم کی تڑپ نہیں، تڑپ تو کسی اور چیز کی ہے. ابھی دیکھیے اتنے بڑے اشتہار آ رہے ہیں تڑپ کے لیے. دل میں علم کی تڑپ ڈال دیتا. کہاں ڈالتا تڑپ؟
دل میں ڈالتا ہے تو دل میں تو ابھی کچھ اور ڈالا جا رہا. ویلنٹائن ڈے یہ اشتہار آ رہا ہے, آپ جنگ میں اشتہار آیا, اتنا بڑا میسیجز آ رہے ہیں مختلف قسم کے کہ یہ نمبر پہ یہ چیزیں آپ کو جو ہے سارے کلمات سینڈ کیے جائیں گے, آپ بھیجیے اپنے پسندیدہ دوستوں کو. یہ سارے کے سارے حرام یہ دوستی حرام ہے ان کو, ورنہ کون اپنی اماں کو بھیج رہا, کون اپنے بھائی کو بھیج رہا ہے, کس کو بھیج رہا ہے؟ یا تو کوئی بھی نہیں بھیج رہا نا. صبح شام اماں گھر میں موجود ہے, لڑائی ہو رہی, محبت بھری نگاہ سے دیکھا ہی نہیں جاتا ان کو محبت بھری. یہ کیا ہو رہا؟ یہ وہی لوگ, یاد رکھیے گا یہ جو ابھی درس ہوا اسی درس سے ریلیٹڈ ہمارا درس ہے ملا ہوا, یہ وہی لوگ ہیں جو مختلف زاویے سے کام کر رہے ہیں. کوئی علمی حوالے سے کام کر رہا ہے کہ ان کو دین کے حوالے سے, کوئی جو ہے دل کو برباد کرنے کے لیے, آپ کو خراب کرنے کے لیے کام کر رہا ہے کہ جب ان کا دل بگڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا تو پھر آسان ہو جائے گا, کیونکہ سارا کا سارا دار و مدار دل کی اچھائی و برائی سے ہی وابستہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ کہا گیا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دماغ میں تڑپ ڈالنا چاہتا ہے, کسی کے منہ میں تڑپ ڈالنا چاہتا ہے, نہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا تو اس کے دل میں علم کی تڑپ ڈال دیتا کہ سب کچھ وابستہ اسی دل سے ہے. اس دل کو کیا کیا گیا؟ لاکھوں گانے بنائے گئے دل کے اوپر, میرا دل, تیرا دل, یہ دل, وہ دل, یہ لے لے, وہ لے لے, دل دے دے, دل لے لے, یہی سب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا؟ یہ انہوں جانتے تھے, وہ یہ سب جانتے تھے, سوچ سمجھ کے کیا. جب بھی کوئی بات سنیے سمجھ جائیے کہ اس کے پیچھے کوئی چکر بازی ہے. یہ سمجھ رہی ہیں آپ؟ ہنس رہی, ٹھیک ہے ہنسیے, لیکن آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہمیں. یہ والی محبتیں جو ہے بیوقوف, یہ ہماری محبتیں ہمارے دل میں جو پروردگار نے ہمیں دل دیا تھا اس کے اندر جو کیفیت محبت رکھی تھی, یہ کس لیے رکھی تھی؟ اس لیے رکھی تھی کہ ہم حرام کاری کریں. تو الزام اللہ تعالیٰ پہ آ رہا, تبھی تو آپ کو منع کیا گیا. غیبت سے جو منع کیا گیا, یہ غیبت کس چیز کے ذریعے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دیا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ پہ الزام آئے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی, پھر زبان دیا, پھر آنکھ دی, پھر سننے دیا, تو کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیا تبھی تو ہم گانے سن رہے ہیں, زبان دیا ہے تبھی تو ہم گانے گا رہے ہیں, غیبتیں کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, چغلیاں کر رہے ہیں, زبان کے ذریعے سے, آنکھوں کے ذریعے سے فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو سب اللہ تعالیٰ نے دیا؟ نہیں. یہ دیا دے کے امتحان لیا, یہ دے کے امتحان لیا. بھائی امتحان تو پہلے دن سے لیا جا رہا. ابھی بتایا نہیں کہ حضرت آدم کا پتلا جو بنایا گیا تھا کیچڑ اور مٹی سے, تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کسی جگہ پہ, کوئی ایک روایت میں پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو خوشبودار مٹی سے بناتا, اس میں نور سے پیدا ہو جاتا, تو پھر کیا ہوتا؟ پھر فرشتوں کے لیے سجدہ کرنا آسان ہو جاتا, امتحان کہاں رہ جاتا. پھر امتحان کہاں رہ جاتا؟ امتحان تو رہ ہی نہیں جاتا. تو امتحان کے لیے بھیجا گیا کہ یہاں کون اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے مانتا, پھر وہی دل آ گیا. آج ساری نفی دل کی کریں گے ہم, ہر بات میں دل لے آئیں گے, نفرتی ہو جائے. یہ والے کارڈ والے ویلنٹائن والا دل سے نفرت ہو جائے, فلموں والے دل سے. دیکھیے آپ نے کیسی پاورفل فلمیں, کتنے کروڑوں روپیہ تو خالی ان پہ کام کرنے والے ایکٹر اور ایکٹریس لیتے ہیں. پاورفل بنایا جائے, اس سے کیا ہوتا؟ دیکھ کے سارا وہ ہو رہا تھا, رو بھی رہے ہوتے لوگ. یہ کیا کہ ادھر سے ادھر ہمارے دل خراب ہو جائیں, ہمارے دل خراب ہو جائیں. اور کیا حدیث قدسی میں پروردگار کہتا ہے, حدیث قدسی میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تک تیری زبان اور دل درست نہ ہوگا تیرا دین درست نہیں ہوگا. حدیث قدسی, جب تک تیری زبان اور دل درست نہیں ہوگا تیرا دین درست نہیں ہوگا. یہ سمجھ لیجیے آپ, دین ہمارا کہاں سے؟ زبان ہماری ٹھیک نہیں ہے, دل ہمارا اٹکا ہوا کہیں اور جا کے. بیری کی پیٹ پہ لٹکا دیا جاتا ہے تعویذ کا, اس کا دل نہ لگے, وہ تڑپ کے میری طرف آ جائے, ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں حدیث قدسی میں؟ جب تک تیری زبان اور دل درست نہیں ہوگا تیرا دین درست نہیں ہوگا. یہ حدیث قدسی میں, حدیث قدسی توریت کے جو نسخے ہیں اس میں یہ والی بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو کیا چیز آپ کو ٹھیک کرنی ہے اپنے دین کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, ہمیشہ کے عیش و آرام کے لیے, ہمیشہ کی خوشی کے لیے, جہاں غم نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. یہاں تو جب بھی کوئی خوشی ہے, ہر خوشی کے ساتھ پیچھے ایک غم بھی لگا ہوا ہے. تو پھر ہم ایسی جگہ کے لیے محنت کیوں نہ کریں کہ جہاں کی خوشی کے بعد کوئی غم ہی نہیں, ہمیں وہاں کے لیے کام کرنا چاہیے. تو وہاں کے لیے کام کرنے میں یہی سب سے اہم ترین چیز بتائی جا رہی کہ کیا؟ یہ بتایا جا رہا کہ آپ کا دل اور آپ کی زبان درست ہونی چاہیے. زبان درست ہو جائے, دل درست ہو جائے. پھر دوسری جگہ پہ پروردگار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابھی آپ نے بڑی صبر و تحمل کے ساتھ جو درس سن رہی تھی، مشکل تھا تھوڑا، لیکن انحرافی باتیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، سمجھ رہے تھے کہ نئی لڑکیاں جو آئی ہیں ان کے لیے مشکل ہے، ہماری جو پرانی اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ ایسے دروس سنتی چلی آ رہی، تھوڑی سی مشکل تھی لیکن کیا فائدہ پہنچائے گی، آپ کو فائدہ دے گی، پھر اسی سے آپ نقطے نکال کے جہاں جہاں کوئی غلط بات ہوگی آپ اس کو پکڑ لیجئے گا۔ اس لیے یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ کہ آپ اس کو آئیے تو غور سے سنیے، دیکھیے، سمجھیے، اور یہ سمجھیے کہ آپ کو ایک بہت بڑا رتبہ پروردگار نے دیا ہے، ایک بہت بڑی منزلت آپ کو ملی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہاں آنا ہوا اور یہ بات سننی، اس پہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث ہے وہ بھی سن لی ہے۔ دنیا میں زندگی تو بس 2 آدمیوں کے لیے ہے، رتبہ دیکھیے اپنا، دنیا میں زندگی تو بس 2 آدمیوں کے لیے ہے۔ دنیا میں زندگی 2 آدمیوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے، قارون کے لیے تھوڑی ہے، امیر تھا قارون، زمین میں دھسا دیا گیا، قارون کے لیے تھوڑی ہے دنیا میں زندگی۔ دیکھیے اس سے ثابت ہو رہا کیا، بچپن سے شروع سے ماں کے پیٹ سے، جب سے ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے جتنی چیزیں رونما ہوتی، جو دیکھتی ہے ماں، جو کہتی ہے ماں، جو سنتی ہے ماں، جو بولتی ہے ماں، سب ہمارے اندر جو ہے منتقل ہو رہا۔ تو ہم کو کئی صدیوں سے مختلف جگہ پہ جو چیز بڑائی کو بتائی گئی وہ یہی بتایا گیا، پیسہ بڑائی والی چیز بتائی گئی، ایمان بڑائی والی چیز۔ آج عزت اور آبرو کسی نیک آدمی کے لیے نہیں ہے، کسی شریف آدمی کے لیے نہیں ہے، ایک تو خیر ڈھونڈے ہی بہت مشکل سے ملے گا، کسی نیک و شریف آدمی کے لیے، پیسے والے کے لیے، شہرت جس کے پاس ہو اس کی عزت ہے، منصب جس کے پاس ہے اس کی عزت ہے، کوئی وزیر لگ گیا اس کی عزت ہے نا، اسی وجہ سے عزت ہے، ورنہ کوئی کسی کو پوچھتا بھی نہیں، کوئی شریف کی عزت نہیں، اسی لیے لوگ شریف بننے کو تیار نہیں۔ بھائی شریف اللہ میاں کے لیے بنی ہے، شریف اس لیے بنی ہے کہ آپ جن ائمہ کو مانتے ہیں ان کی شرافت کی قسمیں کھاتے ہیں لوگ، بلکہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا مومن، ہمارا شیعہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ پردہ نشین عورتیں ان کی شرافت کی قسمیں کھائیں۔ کوئی اب پردہ ہی نہیں رہ گیا، پردہ ہی غائب ہو گئے۔ تو بہرحال کہتے کہ دنیا میں زندگی تو بس 2 آدمیوں کے لیے ہے، ایک وہ عالم جو حق بات بولتا ہے، ایک وہ عالم جو حق بات بولتا ہے، اور دوسرا وہ طالب علم جو سنتا ہے اور یاد رکھتا ہے، دوسرا وہ طالب علم جو سنتا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ خالی سنیے مت، کس مشکلوں سے آپ نے دیکھا، دوسرا وہ جو سنتا ہے اور یاد رکھتا ہے، کس مشکلوں سے ابھی سب جمع کر کے آپ کو ساری چیزیں دکھائی گئی تھی نا، اس میں ایک دن تو لگا نہیں تھا، ہفتوں سے بیٹھ کر یہ دروس پریپیئر کیے جا رہے تھے، آپ کو سنائے گئے، آپ کو دکھائے گئے، تو خالی آپ نے سن لیا بس نہیں۔ دنیا میں زندگی اللہ کے رسول کی نگاہ میں، اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں اگر یہ 2 آدمی کی زندگی صرف اہم ہے تو اللہ کی نگاہ میں بھی یہی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کچھ اور پسند کر رہا اور رسول اللہ کچھ اور پسند کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی تو بس 2 آدمیوں کے لیے ہے، ایک وہ عالم جو حق بات بولتا ہے، اور دوسرا وہ طالب علم جو سنتا ہے اور یاد رکھتا ہے۔ سنتا ہے وہ یاد رکھتا، آپ سنیے اور سننے کے بعد اسے یاد رکھیے، کیونکہ محنت مشقت سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، یا آپ کو نفع دیں گی یا آپ کو فائدہ پہنچائیں گی۔ جب سننے سے یاد، اب کیا سننا آپ کو، کیا یاد رکھنا آپ کو؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑی اہمیت اس کی، ٹھیک ہے نا؟ خانہ کعبہ کی بہت اہمیت ہے، مسجد کی بہت اہمیت ہوتی۔ بھائی آپ کو بھی، آپ کے بھی جسم پر ایک ٹکڑا ہے جسے خانہ کعبہ سے تعبیر کیا گیا، آپ اپنی اہمیت تو سمجھیے۔ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جسم کا ایک حصہ ہے جسے خانہ کعبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں دل خدا کا حرم ہے، دل
خدا کا حرم ہے، تم اس حرم الہی میں کسی اور کو نہ ٹھہراؤ، تم اس حرم الہی میں کسی اور کو نہ ٹھہراؤ۔ 4-5 دن بعد ہے جمعرات کو، تو ہم نے کہا تھا آج کون سا درس لیا جائے، میں نے کہا یہی لیتے ہیں آج، تو بتاتے ہیں تاکہ ان بچیوں کو، ان کو خیال آئے گا کہ ہاں ہمیں تو یہ بات بتائی گئی، ہو یا رہا، آپ کو سازش سمجھ میں آئے گی، بالکل واضح ہو جائے گی آپ کی نگاہوں کے سامنے کہ ہاں واقعی سازشیں ہو رہی ہیں، سمجھ میں آ جائے گی یہ ہم سے اتنے کہاں کہ ہم درد ہو گئے جو ہمارا یہ کام کریں، اور تو کوئی چیز ہمیں بتاتے نہیں، جعلی جعلی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، سوائن فلو ہو گیا، برڈ فلو ہو گیا، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، اپنی دوائیں اپنی مشینری سب بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہمدرد نہیں ہیں کسی قیمت پر بھی، اور اس کے بعد سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، جب بیچ کے پیسہ کما لیتے ہیں پھر سب لپیٹ کے چلے گئے کہ سب یہ ہوا، تو ہوتا کچھ بھی نہیں، یہ بیوقوف بنا رہے۔ تو ہم نے سوچا کہ آج یہ والی چیز بتائیں گے کہ دل کیا ہے، جسم میں دل کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیں آپ کے جسم میں دل کی حیثیت حرم پروردگار کسی ہے، اس کو خراب نہ ہونے دیجئے، یہ کیسے کیسے خراب ہوتا کیا ہوتا سب اس کو آگے چل کے ابھی ہم بتا رہے ہیں جلدی جلدی۔ خدا سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ خدا سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو، پورے دل کے ساتھ اس لیے کہا گیا ہے کہ ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، جو اللہ تعالیٰ کی ضد یعنی دنیا کی محبت یا غیر کی محبت یا حرام محبت اگر دل میں آپ کے داخل ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت وہاں رہے گی نہیں، ٹکے گی نہیں، کیونکہ اللہ کی محبت جو ہے پاک و پاکیزہ دلوں میں ٹھہرا کرتی ہے، تو پاک و پاکیزہ دل میں اگر حرام چیزیں داخل ہو گئی، حب دنیا داخل ہو گئی ہے نہیں، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کسی دل کے اندر دو چیزیں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور دنیا کی محبت میں ساری خراب چیزیں آتی ہیں، ورنہ اگر آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، اللہ جس سے محبت کر رہا ہے اسی تو آپ محبت کر رہے ہیں، ہے ہو نہیں رسول اللہ سے، آپ کے دل میں قرآن کی محبت ہے، آپ کے دل میں محمد آل محمد کی محبت ہے، آپ کے دل میں علم کی محبت ہے، تڑپ ہے، تو وہ اللہ کی محبت سے ہٹی ہوئی تھوڑی ہے۔ ایسا تھوڑی کہ آپ سے کہا گیا کہ اللہ کی محبت کرو، آپ نے کہا ایک اللہ میں آ کے محبت کریں، کیا ہوگا؟ بہت گھبرانے لگے گا ہمارے دل، اللہ کی محبت کے بعد بھی دل گھبرائے گا، اتنی ساری چیز شامل ہے اس کے اندر کہ کہاں گھبرائے گا۔ ابھی شام ہونے لگتی تو آپ کی نگاہ اس پہ لگنے لگتی، کیا ایسا نہ ہو کہ آج ہماری نماز شب چلی جائے، ابھی فائدہ بتایا گیا تو کیا ہے، دھیرے دھیرے اس نماز شب سے انس پیدا ہو جاتا ہے۔ تبھی تو کہا جائے کہ جب کسی کی جان نکل رہی ہو، مشکل میں آ گیا ہو، مشکل سے جان نکل رہی تو کیا کام کرو؟ انس پیدا ہو گئے، محبت پیدا ہوگی، اب وہاں پہ جا کے لٹا دیا جائے گا، اس کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے گی، پروردگار سے جا کے مل جائے گی آسانی کے ساتھ۔ کون فائدہ پہنچا رہا؟ آپ گھڑی وقت دیکھ رہے ہیں، نماز شب کا وقت ہے، کتنی دیر لگے گی؟ ابھی تو بتایا تو انہوں نے 2 رکعت 3 رکعت پڑھ لیجئے، وتر شفا پڑھ لیجئے آپ، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، بہترین قبولیت کا تو وقت ہے دعا کی۔ تو آپ کو اپنا فائدہ چاہیے کہ ان کا فائدہ؟ آپ اس کو دیکھنے میں ان کا فائدہ، آپ کا فائدہ نہیں، آپ کا صرف نقصان ہے۔ تو پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، یعنی پورے دل کے ساتھ، اور کوئی چیز فضول جب دل میں آئے تو اس کو نکال دو، اس کو ہٹا دو، نکال دو۔ انسان کے دل میں ایمان یہ ہے، انسان کے دل میں ایمان یہ ہے، کیا ہے؟ کہ خدا بندہ عالم سے محبت رکھتا ہو، اللہ تعالی سے محبت رکھتا ہو۔ ابھی ایک یہ آ رہی ہے اس کے، پھر ہم ابھی تفصیل سے شروع ہو جائیں گے کہ سخت دل کب ہو جاتا ہے، کب سخت دل ہوتا ہے، وہ دل پہ مہر کب لگتی ہے، کہ کیا کیا چیز دل پہ مہر لگا دیتی ہے، دل اندھا کیسے ہو جاتا، دل بہرا کیسے ہو جاتا، دل ہی بہرا بھی ہوتا، دل ہی اندھا بھی ہوتا۔ کیسے مولا نے کہا نہیں، دل کے اندھوں کے لیے سر دست یہی دنیا ہے، اس کے پار اسے نظر نہیں آتی، نہج البلاغہ۔ دل کے اندھوں کے لیے، یہ کیوں نہیں کہا کہ اس اندھے کے لیے، یہ دل کا اندھا، اس سے تو سب دیکھ رہا، لیکن اس کو بس آگے کچھ نظر نہیں آتا، اسی ساری چیزوں میں گم رہتا کہ دل کے اندھوں کے لیے سر دست یہی دنیا ہے اور اس کے پار اسے نظر نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں کہ دل کا اندھا ہے، دل کا بہرا ہے، دل سخت کب ہو گیا اور کن کن وجوہات سے وجہ ہوا، وہ ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ یہاں دیکھ رہی کمسینی میں آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئی، سبحان اللہ، بالکل آپ حاصل کریں، لیکن جو لوگ کمسینی میں علم حاصل نہ کر پائے اور بڑی عمر کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، بلکہ لے آؤ پکڑ کے، دادی اماں کو، نانی اماں کو لے آؤ پکڑ کے کہ چلیے
آخری وقت ہے، جو سب کچھ جو کر چکی ہے نا اس کی تلافی کر لیجیے لے چلنے کے بعد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جو کم سنی میں علمی باتیں تحریر نہ کرے لیکن بڑھاپے پہ علم کا طالب ہو، جو کم سنی میں علمی باتیں تحریر نہ کرے لیکن بڑھاپے پہ علم کا طالب ہو، اس اور اسی عالم میں دنیا سے گزر جائے۔ کیا خوش نصیبی! تو دیکھیے کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے، کوئی معمولی نہیں کہہ رہا۔ یہ جھوٹے وعدے کرنے کے لیے جب سیاستدان بلاتے ہیں کہ آ جاؤ پنڈال سجا کے، سارے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جب سے پاکستان بنا آج تک ان کا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا، لیکن بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی یہ بات بتا رہے ہیں جن کی بات کبھی غلط ہوتی ہی نہیں ہے، صادق ہے، امین ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو کمسنی میں علمی باتیں تحریر نہ کرے لیکن بڑھاپے میں علم کا طالب ہو تو اور اسی عالم میں دنیا سے گزر جائے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ شہادت کو رتبہ دیا جا رہا، آپ کو شہادت کو رتبہ دیا جا رہا ہے کہ وہ شہید کی موت مرتا ہے، وہ ایسا مرتا ہے جیسے شہید مرا۔ سمجھ رہی نا؟ یہ فضیلت ہے، یہ علم کی فضیلت ہے کہ آپ علم حاصل کریے گا تبھی آپ کو ساری چیزیں پتہ چلے گی، ورنہ کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، ایسی زندگی گزارتی چلی جائیے گا یہاں تک کہ موت آ جائے گی اور پھر رام رام ستیہ ہو نہ ہو جائے۔ ہاں، یہ موت آئے تو ہم ساتھ ایمان ساتھ توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ہاں، یہ ہونا چاہیے، ساتھ ایمان اور ساتھ توبہ کے دنیا سے رخصت ہوں۔ ایک روایت میں کہ دل جو ہے امام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس کا مفہوم ذرا سمجھ لیے، پھر اور آگے کی بات آسان ہو جائے گی۔ امام کی حیثیت رکھتا کیا؟ امام کیا کام کرتا ہے؟ بھئی پیش امام جب جھکتا ہے تو لوگوں کو جھک جانا پڑتا ہے، پیش امام جب رکوع میں جائے گا تو رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائے گا تو سجدے میں کھڑے ہوں گے، یعنی کہ جو پیش امام کر رہا ہوتا وہی کر رہا ہوتا۔ تو دل کی حیثیت جو کس طرح سے ہے؟ امام کی حیثیت تک، جسم میں امام کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اگر یہ خراب ہو گیا تو جدھر آپ کو لے جائے گا آپ کو جانا پڑے گا، تو سب سے پہلے اسی کو ٹھیک کر لیجئے تاکہ آپ اس کے ہاتھوں، کہتے نہیں کیا کریں، دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، ہاں، تاکہ آپ اس کے ہاتھوں مجبور نہ ہونے پائیے، آپ دل کے ہاتھوں وہ والی مجبوری نہ آپ کو آ جائے جو آپ کو خرابی کی طرف لے کے جائے۔ تو یہ دل کی حیثیت جو ہے وہ امام کی رکھتے، یہ امام کی حیثیت رکھتا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جلدی پڑھیے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو صورتوں کی طرف دیکھتا ہے کہ خوب میک اپ، سارا وقت برباد کیا جا رہا، سارے پیسے برباد کیے جا رہے، یہی کام ہو رہا، مسلسل خراب کیا جا رہا لوگوں کو، اور اس طرف توجہ دلائی جا رہی کہ ساری اہمیت جو ہے وہ اسی کی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ جب زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا تھا کہ اے یوسف تمہاری آنکھ کس قدر خوبصورت ہے، تو دیکھیے زلیخا کس طرف بلا رہی ہے، یہ دنیا ہوئی نا، لیکن جو اللہ کی طرف سے سچے اور صحیح نمائندے آتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ جب کوئی دنیا کی طرف بلاتا ہے تو اسے آخرت یاد دلاتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا، آخرت یاد دلانے والا ہی آپ کا دوست ہے اور آخرت بھلانے والا ہی آپ کا دشمن ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کتنا قریبی رشتہ دار ہو۔ تو جگہ اے یوسف تمہاری آنکھ کس قدر خوبصورت ہے، تو حضرت یوسف نے جواب میں کہا کہ قبر میں سب سے پہلے یہی آنکھ گر کر چہرے پہ آتی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ پھر اس نے کہا ایک دفعہ اس نے یہ کہا کہ اے یوسف تمہارے جسم سے کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم سے تو کوئی کہتے ہیں ہم پیچھے پیچھے چلتے چلا کریں گے، دیکھو بڈھے کو کہاں جا رہا ہے، اس کو بیوقوف بنا کے کوئی لے جا رہا، جیسے ایک عورت بیوقوف بنا کے لے جاتی تھے، اس کا پتلا بنوانا تھا، اسے کسی نے کہا تھا کہ شیطان کا پتلا بنانا ہے، کوئی شیطان کا پتلا، تو ایک بشکل سے آدمی گزارا، اس کو دیکھ کے وہ مسکرا کے اسے روک لیا کہ رکو، وہ سمجھا کہ وہی اس نے مجھے روک لیا، وہ کھڑا رہا اور اس نے جو پتلا بنا تو اس سے کہا کہ اس کی تصویر بنا دینا، یہ جو ہے اس کی تصویر بناؤ، تو وہ والا حساب نہ کتاب کہ اے یوسف تمہارے جسم سے کیسی خوشبو آ رہی، کہ قبر میں یہی 3 دن کے بعد جو اسی قبر میں جو ہے اسی جسم سے بدبو آنے لگے گی۔ تو بھائی صورتوں پہ اتنی توجہ نہ دیجئے، عمل پہ توجہ دیجئے، صورت پہ وہی توجہ دیتا ہے، یہ سارے جو اندر سے
اندر سے اچھائی سے خالی ہوتا ہے. جب اندر سے انسان اچھائیوں سے خالی ہوتا ہے، فضیلتوں سے خالی ہوتا ہے، تو اسے خارجی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. بہت اچھی گھڑی ہو، بہت اچھی گاڑی ہو، بہت اچھا بنگلہ ہو، 4-5 آدمی ساتھ ساتھ چلے ہمارے، کیونکہ یہ بندہ اندر سے خالی ہے. فضیلتیں نہیں، فضیلتیں جب اندر ہوتی تو اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو کہتی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، نہ دیکھتا ہے، اور نہ تمہارے اموال کی طرف، بلکہ تمہارے اقوال اور تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے. جو تمہارا قلب کیسا، دل کیسا تمہارا، یہ دیکھتا ہے تمہارا دل کیسا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے قلوب اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے. تو ہمیں زیادہ اس چکر میں نہیں لگنا چاہیے کہ صورتوں کے چکر میں. پھر ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا درود بھی جلدی جلدی پڑھیے گا، موضوع کافی ہے، زیادہ ہے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے ایک ہی کلاس کے اندر، اور ہمیں کوئی ایکسٹرا الگ سے کلاس نہیں لیں. فرماتے ہیں کہ مومن کا دل ہر طرح سے پاک ہوتا ہے اور اس میں چراغ روشن رہتا ہے. مومن کا دل ہر طرح سے پاک ہوتا ہے، اس میں چراغ روشن ہوتا ہے. رسول اللہ ہی فرماتے ہیں ایک اور جگہ کے اوپر کہ پرہیزگار لوگوں کے دل ایسے ہیں جیسے ہدایت کے چراغ. یہ چراغ کیا کام کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے. کون سی روشنی؟ ہدایت کی روشنی دیتا ہے. مومن کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں چراغ روشن ہوتا ہے. یہ ہدایت اندھیرا نہیں ہوتا، ظلمات نہیں ہوتی. انہیں برائیاں جو ہیں وہ ظلمات ہیں، برائیاں ہیں. کون جتنی خرابی ہیں، دل کی خرابیاں جو دلوں کے اندر پڑتی ہے وہ سب اندھیرا لاتی ہے، وہ ظلمت ہے. تو یہ دل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چراغ روشن ہوتا ہے. تو جب دل کے اندر چراغ روشن ہوگا اور وہ ہدایت ہوگی اس کے اندر، کوئی اس کے اندر برائی کجی نہ ہوگی، تو لوگ اس کی نشانیاں کیا کیا ہوگی؟ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام نے کہ سب سے بہترین زندگی کس شخص کی ہے؟ تو جس صحابی سے امام نے پوچھا، اس نے کہا مولا آپ ہی بہتر جانتے ہیں. کہا کہ جس کی زیر سایہ لوگ چین کی زندگی گزاریں، آرام سے رہیں، اس کی زندگی بہترین ہے. پھر پوچھا کہ سب سے بدترین زندگی کس کی ہے؟ کہ جس کے ساتھ رہنے سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے. آج آپ معاشرے میں دیکھیے کیسے دل بن گئے ہیں کہ لوگ اجیرن ہو گئی زندگی. کہ اگر خودکشی پروردگار کی طرف سے حرام نہ ہوتی تو نہ جانے کتنی عورتیں اور کتنی مرد خودکشی کر لیتے. کس کی وجہ سے؟ لوگوں کی وجہ. یہ بدترین لوگ ہیں کہ اس لیے کہ ان کے دل خراب ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے جو ہیں ان کی زندگی جو ہے اجیرن ہو گئی ہے کہ ان کی کس طرح سے زندہ ہے. بھائی انہی کا دل جانتا کہ وہ کس طرح سے زندہ ہے، کس طرح سے. اتنا مشکل ہو گیا. کیوں؟ یہ دل خراب ہو گئے، ان کے دل خراب ہے، سینے میں ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں. پھر مولا ہی ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، آپ فرماتے کہ سلامتی جیسا کوئی علم نہیں اور دل کی سلامتی جیسی کوئی سلامتی نہیں. کتنا بہترین قول ہے. سلامتی جیسا یعنی کہ وہ علوم حاصل کیجئے جس سے آپ کو فائدہ نفع ہو، سلامتی ہو، نفع ہو. سب سے بڑی سلامتی تو قبر کے اندر کی سلامتی چاہیے بھائی، جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. لاکھوں سال کی برزخ ہے، وہاں کی سلامتی کون سی ہوگی؟ وہ علم حاصل کیجئے. باقی تو سلامتی تو دنیا کے لیے علم ہوگا، وہ پھر قبر پہ رکھ دیجئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے، آپ فرماتے پانچویں امام فرماتے سلامتی کی تلاش جیسا کوئی علم نہیں اور دل کی سلامتی جیسی کوئی سلامتی نہیں. تو وہ علوم، وہ چیزیں حاصل کیجئے، وہ کام انجام دیجئے کہ جس کی وجہ سے وہ ایسا علم حاصل جو آپ کو سلامتی، یعنی کہ دنیا میں آپ کا ایمان سلامت رہے اور مرنے کے بعد قبر میں آپ سلامت رہیں، لاکھوں سال برزخ میں اور میدان قیامت میں آپ سلامت رہیں، بجائے اس کے کہ چونٹیاں بنا دی گئی اور آپ کو زمین میں بکھیر دیا گیا. کسی کے بندر کی شکل میں آ رہا ہوگا، کوئی سور کی شکل میں آ رہا ہوگا. اس طرح لوگ لائے جائیں گے وہاں پہ. کسی کے زبان لٹکی ہوگی، کسی کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، طرح طرح کی حرکتیں ہوں گی. تو ہمیں وہ علم حاصل کرنا جس سے ہم یہاں بھی سلامتی ہمیں ملے، یعنی ہمارا ایمان سلامت رہے اور قبر میں بھی ہمیں سلامتی ملے اور
میدان قیامت میں بھی ہمیں سلامتی ملے، وہ علی سلامتی ہمیں ملے. یہ کون کہہ رہا؟ پانچویں امام باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو ورنہ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو علم حاصل کرتے ہیں کہ جس کے لیے بڑی طاقت ہو، بڑی محنت، ماں باپ رشتہ دار ہر آدمی آپ کے پیچھے لگا رہتا، یہ صرف دنیا کے حد تک ہے، اس کے آگے کچھ نہیں. تو اس لیے اس کی اہمیت بھی اتنی ہی ہونی چاہیے، اور اس کی اہمیت کہ جو دنیا سے لے کے آخرت و میدان قیامت اور جنت تک لے کے جانے والا، اس علم کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے. تبھی تو مولا علی نے کہا تھا کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا. آگے بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا. اب سمجھ میں آیا میرے قول کو دہرانے کا مطلب؟ ہمارے یہاں کچھ پرانی لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو بہت زور سے شور سے آواز ہے. بہت سارے پڑھے لکھوں کو سنیے بار بار دہرا رہے ہیں کہ بڑا تعجب کا بات ہے کہ کسی کوئی سوال بھی کرے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کوئی پڑھا لکھا بھی ہو اور اس کے بعد جہالت بھی ہو. بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا، اور جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا. یعنی کہ جو علم تھا ان کے پاس وہ مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے. بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت یعنی دین سے بے خبری. یہ پڑھے لکھے جو ہو جاتے ہیں پھر ان میں غرور پیدا ہو جاتا ہے. غرور پیدا ہونے کے بعد پھر یہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، ان کے دل خراب ہو چکے ہوتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں سنتے پھر اپنے شان و شوکت و مرتبے کے آگے. بلند مرتبہ خوش شکل، بلند مرتبہ زبان دراز ہے نہیں رسول اللہ کا قول، بلند مرتبہ خوش شکل اور زبان دراز کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے. یہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. تو یہ والے علم حاصل کیجئے، دنیاوی علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہم اس سے کاٹتے نہیں کبھی بھی. بعد میں الزام لگایا جائے کہ وہاں تو دنیاوی علم کے خلاف لوگ، نہیں، حاصل کیجئے، لیکن جو چیز جتنی جگہ کی ہو وہ اتنی حاصل کیجئے. کسی چیز کو بڑھا دینا یا کسی چیز کو گھٹا دینا یہ خود ہی بے عقلی کی کام ہو جاتی ہے، ظلم کا کام ہو جاتا ہے کہ آپ جو چیز گھٹانے کی ہے اس کو آپ نے بڑا کر کے اتنا کر دیا. یہ جاہل کی نشانی بتائی گئی ہے. مولا کہتے ہیں کہ جاہل جو ہے افراط و تفریق میں مبتلا ہوتا ہے. مولا کا قول ہے کہ جاہل افراد و تفریق میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو بڑھا دیتا ہے اور کسی چیز کو گھٹا دیتا ہے. تو ہمیں یہ جو دنیاوی علم حاصل کرنا ہے یہ اتنا ہی حاصل کرنا ہے جتنا ہمیں یہاں رہنا ہے، اور یہ دینی علوم ہمیں کتنا حاصل کرنا ہے کہ مرتے وقت تک حاصل کرنا ہے، مرتے وقت تک حاصل کرنا ہے، قبر تک حاصل کرنا ہے ہمیں، کیونکہ یہ بہت دور تک جانے والا ہے، بہت دور تک یہ علم جانے والا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تمہارا دل اس وقت تک سالم نہیں ہو سکتا. لکھیے امپورٹنٹ چیزیں لکھیے، یاد کیجئے گا. اس کے امتحان بھی لیا جائے گا. جب ہمارے امتحان ہوگا تو آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا. جی ریکارڈ ہو رہا تو وہ ریکارڈنگ تھوڑی امتحان میں سنی جائے گی، آپ سے کہا جائے کہ لکھو. مطلب یہ کہ یاد کیجئے، لکھنے سے مطلب کہ میرا یاد کیجئے. کیا فرماتے ہیں حضرت علی السلام؟ فرماتے ہیں بحر الانوار کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا دل اس وقت تک سالم نہیں ہو سکتا، تمہارا دل اس وقت تک سالم نہیں ہو سکتا. مشکل ترین قول ہے، اس پہ عمل جا کے کیجئے گا، خوشی ہوگی آپ کو کہ میں اللہ اس کے رسول ائمہ طاہرین کے قریب ہو رہا ہوں، میں قرآن کے قریب ہو رہا ہوں، کیونکہ یہ والا عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تمہارا دل اس وقت تک سالم نہیں ہو سکتا جب تک تم مومن کے لیے بھی وہی کچھ نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. جب تک تم مومن کے لیے وہی کچھ کتنا مشکل کام ہے، وہی کچھ. اب وہ اس میں تھوڑی کہ آپ کو نیلا رنگ پسند ہے تو اس کو بھی نیلے رنگ کی شلوار لے جا کے پکڑا دیا، کپڑا پکڑا، یہ مطلب نہیں ہے. وہی کچھ پسند کرتے ہو، اپنے لیے خیر پسند کرتے ہو، اس کے لیے بھی خیر پسند کیجئے. اپنی غیبت نہیں چاہتی، آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے، آپ کو کوئی چغلی کھائے، آپ کو کوئی کینہ رکھے، تو آپ کو کسی کے لیے بھی نہ. جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی مومن کے لیے پسند کرو، ورنہ تمہارا دل سالم نہیں ہو سکتا. اور دل خراب ہو گیا اگر تو ساری بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اسی دل کے اندر. درود پڑھیے محمد آل محمد. پھر فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو گناہوں کے میل کچیل سے پاک کرو، اپنے دلوں کو گناہوں کی میل کچیل سے پاک کرو، اس طرح تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اس طرح تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. گناہ پہچانیے، جاہل آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ گناہ کیا ہے. جاہل آدمی کیا جانے گی؟ کیا بہت ساری چیزوں کو جاہل آدمی جانتے ہی نہیں کہ اس کو بھی گناہ کہتے ہیں. وہ گناہ کر رہا ہوتا اسے یہی نہیں پتا کہ یہ گناہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ جاہل ہے، کسی چیز کو جانتا نہیں. بدگمانی پاک کرو، آگے پاک کرو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو. اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک کرو تاکہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو.
پھول و گلدستہ اور بہترین خوبصورت لال لال کارڈ اس پہ دل بنا ہوا، اس پہ مت جاؤ. یہ تمہیں اٹریکٹ کر رہے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ تمہیں گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں. اپنے دل کو پاک کرو گناہوں سے، تمام محبتوں سے اپنے دل کو ہٹاؤ اور محمد آل محمد کی محبت کی طرف لے کے آؤ. کیا حضرت علی اکبر، حضرت عباس کے علاوہ بھی کوئی بچتا ہے دنیا میں کہ جس سے ہم محبت کریں، اس سے دل لگائیں؟ ان کا ذکر سنتے سنتے بچپن سے یہ زمانہ آ گیا. اب بھی ہم اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم کسی اور سے بھی محبت کریں یا کوئی ہم سے محبت کرے. ہمیں کسی کی محبت کی ضرورت نہیں. ہمیں محمد آل محمد کی محبت مل گئی، ہمیں سب کچھ مل گیا. ہمیں ہمارا رب مل گیا، محمد آل محمد مل گئے، بس سب مل گیا ہمیں. افسوس ہے شیعوں کے اوپر کہ جو بچپن سے ماں کے پیٹ سے ان لوگوں کا تذکرہ سنتے ہوئے آئے ہیں، ان کے فضائل سن کے آئے ہیں، ان کی باتوں سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں. اس کے باوجود بھی جب ذرا سا ٹھنڈا پڑتا تو کسی اور طرف بھاگنے لگتے ہیں. یہ گمراہ کیا گیا، گمراہ کر ان کو شعور دلاؤ، ان کو کھینچ کے لے کے آؤ ادھر سے. ان کو شعور دلائیے، خود شعور میں آئیے اور ان کو بھی شعور دلائیے تاکہ وہ ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائیں. پھر فرماتے ہیں مولائی علی فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات نفسانی کی میل سے اپنے دلوں کو پاک رکھو. خواہشات نفسانی کی میل سے اپنے دلوں کو پاک رکھو، یعنی بیجا خواہشات دل میں نہ پیدا کیجیے غیر ضروری. یہ کپڑا فلاں جگہ پہ، کوئی خاتون کہہ رہی تھی ہم خاندانوں میں مختلف جگہ پہ جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں کہیں اور ڈرائنگ روم کے اندر یا کسی جگہ پہ، کان ہمارے ادھر لگے رہتے ہیں کہ عورتیں جب آ کے ملی تو کیا باتیں کر رہی. یہ فلاں جگہ پہ 2500 روپے کا تھا، ہم نے 900 روپے میں خرید لیا. بھائی یہ 900 روپے تمہیں ضرورت نہیں تو کیوں لیا تم نے؟ یہ تو ضائع ہوا نا پیسہ، یہ تو پیسہ ضائع ہو گیا. ابھی پرسوں نرسوں ایک ٹیلی فون آیا تھا ڈاکٹر عابد کے پاس، ان سے وہ خاتون پوچھ رہی تھی کہ آج ہمیں 12 یا 13 سال کے بعد پتا چلا ہے کہ جہیز پہ خمس دیا جاتا ہے. ہمارے پاس تو جہیز جو ہمیں ملا تھا اس میں بہت سارا سامان 12-13 سال ہو گیا، ہم نے استعمال ہی نہیں کیا، تو کیا اس پہ خمس ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو سامان تھا وہ ان کی ضرورت کا بھی نہیں تھا. اگر ضرورت کا ہوتا تو وہ استعمال کرتی. تو یہ اسراف بھی ہوا، اسراف بھی تو ہوا. کیا؟ رواج کی وجہ سے. رواج اتنے خراب ڈال دیے گئے کہ اس رواج سے بھی باہر نہیں نکل سکتے ہم. دھیرے دھیرے اپنے آپ کو نکالیے، اللہ سے مدد طلب کیجئے، اپنا مقام بلند کیجئے. اللہ سے مدد طلب کیجئے، اپنا مقام بلند کیجئے. حضرت حر نے 1 منٹ میں اپنا مقام بلند کیا تھا. 1 منٹ میں ایک جسٹ لگائی تھی، حضرت حر نے اپنا مقام بلند کیا تھا. اتنا مشکل کام ہمارے آپ میں سے کوئی کسی کے پاس نہیں کہ جتنا مشکل کام وہ والا تھا کہ جو ان کو سلطنت چھوڑی، اپنی مرتبہ چھوڑا، اپنی دولت چھوڑی، اپنے مال چھوڑا، اپنی شہرت چھوڑی، سب چیز چھوڑی، زندگی قربان کی، بیٹے کو قربان کیا، تب وہ منزل حاصل کی. ہمیں اتنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو اس سے کم کرنا پڑے گا. لیکن رکھیے خواہشات نفسانی کی میل سے اپنے دل کو پاک رکھیے. اس طرح سے کیا ہوگا؟ تم بلند درجات تک پہنچ جاؤ گے. پھر فرماتے ہیں مولائی فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو کینے سے صاف کر دو. کینہ، اپنے دل کو کینے سے صاف کرو کیونکہ یہ پھیلنے والی بیماری ہے. کینہ جو ہے یہ پھیلنے والی بیماری ہے. 1-2 روایتیں اور کینے کے متعلق لکھیے. یہ کینہ جو ہے پھیلنے والی بیماری ہے. یعنی ہمارا دل اتنا خراب ہے کہ صافی نہیں ہوتا کسی طرح سے اگر کسی کے لیے کینہ ہو جائے. جبکہ مومنین کی تعریف میں فرمایا گیا کہ یہ مومن کا کینہ عارضی ہوتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ مومن کا کینہ عارضی ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی جگہ پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کے دل میں کینہ کم ہوتا ہے، وقتی طور پہ ہوتا ختم ہو جاتا، کم ہوتا کینہ. یہاں کیسے کیسے کینہ پرور موجود ہے مومنین کے اندر بھی، کیونکہ انہیں بتایا نہیں گیا کہ وہ بہت بری چیز ہے. انہیں غربت بری چیز بتائی گئی تو وہ ایڑی چوٹی کے زور لگائیں، وہ حرام حلال نوکری کر کر کے ادھر سے ادھر سے پیسہ ہم بڑھاتے جائیں تاکہ ہماری فضیلتوں میں اضافہ. فضیلتوں میں اضافہ کیجیے. بڑے لوگوں کی نگاہوں میں اپنی فضیلت کے ان چھوٹے لوگوں کی نگاہوں میں اپنی دنیا دار لوگوں کی نگاہوں میں اپنی فضیلت کو اوپر کر رہے ہیں. اللہ کی نگاہ میں ہماری فضیلت آئے کچھ بڑھائی، اللہ ہمیں پسند کرنے لگے، محمد آل محمد ہمیں پسند کرنے لگے، امام زمانہ خواب میں آنے لگے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو مومن کے دل میں کینہ جو ہوتا ہے وہ بالکل عارضی ہوتا ہے، زیادہ کینہ نہیں رکھتا. کیونکہ کینہ جو ہے
بدکاروں کی عادتوں میں سے حضرت علی کہہ رہے ہیں. اب لکھ لیجئے اگر ہے اگر آپ کے دل میں تو سن لیجئے کہ مذمت کیا کریں. مولا فرماتے کہ کینہ بدکاروں کی عادتوں میں سے ہے. تاکہ اس کی مذمت پتہ چلے تو شاید ہم رکیں. کینہ بدکاروں کی عادتوں میں سے ہے. کینہ پست روش اور مہلک بیماری ہے. پست روش اور مہلک بیماری ہے. دل میں ڈالنے والی چیزوں میں سب سے بدترین چیز جو ہے وہ کینہ ہے. بدترین چیز ہے کینہ. آگے بڑھیے. پھر ایک جگہ پہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے قرآن میں سورہ مومن میں کہتا ہے کہ اس طرح اللہ ہر متکبر اور سرکش کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. دل پہ مہر لگتی کس پہ؟ دل پہ مہر لگ رہی کس پہ؟ متکبر لوگوں کے دل پہ مہر لگا دیتی. کوئی بات کہو کوئی بات آپ بتائیے آپ دیکھیے کہ نشانی یہ ہوگا کہ وہ کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہوتا. غرور مغرور آدمی کی نشانی بتائی گئی. کسی نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا, کسی صحابی نے پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غرور تکبر پایا جاتا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے. کہا ہاں کہ تو ہم اچھا کپڑا پہنتے ہیں, اچھا ہم عصا لے کے چلتے ہیں, جوتا ہمارا اچھا, تو کیا یہ بھی غرور میں؟ کہ نہیں, غرور کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ حق بات کہی جائے اس کا انکار کرے. اب کہا جا رہا ہے کہ پردہ کرو. پردہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے, ایسے تھوڑی پردہ کر لیا جاتا. پھر مردوں کو بھی تو چاہیے, تو مردوں کو آپ نہیں کہتے, آپ صرف عورتوں کو کہتے رہتے ہیں. اور بتائیے وہ بحث کر رہی ہے. بھائی کہا کہ کس نے کہا؟ اللہ نے, رسول نے کہا. اچھا یہ کہا, اللہ ہمیں توفیق دے, چپ ہو جائیں. نہیں, وہ بحث ہو رہی ہے. تو کیا ہوا پردہ کرنے سے؟ ہم نے بہت ساری پردہ کرنے والی بھی عورتوں کو بھی دیکھا کہ وہ یہ کر رہی وہ کر رہی. داڑھی کو کہتے تو وہ جان کو آ جاتا ہے کہ دکھاؤ داڑھی کہاں لکھی ہوئی. حق بات کا انکار کرتا. چھوٹا غرور, غرور کی قسم ہے. ایک بہت مغرور ہو گیا, بہت ہو گیا, لیکن تھوڑی تھوڑی دل میں غرور جب پیدا ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ نشانی بتا رہے کہ وہ حق کا انکار کرتا اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے. لوگوں کو حقیر جانتا ہے, حق کا انکار کرتا ہے. کون؟ مغرور, جو غرور کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے دل پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ مہر لگا دیتا ہے. پھر کہیں پہ فرمایا سورہ اعراف پہ آیت کے نشان 79, اس میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اس میں بھی کہہ رہا ہے, یہاں اس میں بھی شکایت کی گئی. کیا شکایت پر؟ ہم نے بہت سارے جن انس کو پیدا کیا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیں. سنبھالیے, بچائیے اپنے آپ کو. ہم نے بہت سارے جن انس کو پیدا کیا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیں, اس لیے کہ وہ دل رکھتے ہیں, سمجھنے کا کام نہیں لیتے. بتائیے, دل رکھتے ہیں, سمجھنے کا کام نہیں لیتے. آنکھ رکھتے ہیں, دیکھنے کا کام نہیں لیتے. کان رکھتے ہیں, سننے کا کام نہیں لیتے. کوئی سوال پیدا ہو رہا؟ کان ہے, سننے کا کام نہیں لے رہا. کون نہیں سننے کا کام لے رہا؟ آنکھ ہے, کون دیکھنے کا کام نہیں لے رہا؟ کوئی ہے جو آنکھ بھی رکھتا ہے اس کو دکھائی بھی نہیں دے. ہم ادھر سے ادھر جانا ہو آپ کے پاس سے رونتے ہوئے چلے جائیں, ایسا تو نہیں ہے نا. جو چیز دیکھنے کی ہے نا, تو ابھی مولا علی کا کون سا قول سنایا تھا نہج البلاغہ کا؟ دل کے اندھوں کے لیے یہی سر دست, یہی دنیا ہے. اس کے پار کچھ اسے نظر نہیں آتا, اس کو آخرت نہیں دکھائی دے رہی ہوتی کہ اس کے لیے کام کرے. وہ دیکھنے والی چیز نہیں دیکھتا, وہ غیر ضروری چیزیں دیکھ رہا ہوتا. دل کا اندھا اسی دنیا میں الجھا ہوا ہے, اور صرف اسی دنیا کی رونقیں اسے اپنی طرف کھینچتی ہے. آخرت کی کتنی بھی بات بتائی جاتی ہے اس کے دل کو مزہ ہی نہیں آتا. بھائی تم ہمیشہ جوان رہو گے, مزہ ہی نہیں آ رہا. یہاں انجیکشن لگواتے پھر رہے, یہاں گال میں انجیکشن لگ رہا, یہاں انجیکشن گولیاں کھا رہی, ٹی وی پہ سب دکھایا جا رہا تھا, ہم دیکھ رہے ہیں ان کے. یہ دیکھیں ان کا انجیکشن لگ رہا ہے کہ وہ کھال تنی رہے گی, ان کی وہ خوبصورت بنی رہے گی, ان کا کمپلیکشن فیئر ہو جائے گا, یہ سب ہو رہا. وہاں کہا جا رہا تم حسین ہوگی, حوریں تمہارے سامنے شرمندہ ہوں گی, حوروں سے بلند درجہ رکھو گی, اور کیا چاہیے تم کو؟ اللہ سے محبت کرو گی, اللہ کا کہنا مانو گی, اللہ کے راستے پہ چلو گی, دین کے راستے پہ چلو گی. کہا جا رہا ہے کہ حور تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی, تم حوروں سے زیادہ حسن رکھتی ہوگی. کوئی جذبہ دل میں نہیں پیدا ہو رہا. ابھی کہہ دیا جائے کہ امریکہ کے ویزا ملنے والا, دل نہیں لگ رہا ہوگا کسی طرح ختم ہو, کلاس جلدی سے چلے, دیکھ پتا تو کریں بھائی کس کا ویزا لے کے آئے.
پھر تو یہ ہونے لگے گا دل تڑپنے لگتا، کیونکہ ہمارا دل خراب ہو گیا. نیک بات میں ہمارا دل میں تڑپ نہیں پیدا ہوتی، بری بات میں ہمارے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے. آنکھ رکھتے ہیں دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان رکھتے ہیں سننے، واعظ و نصیحت سے دل بھاگتا ہے ہمارا. تھوڑی دیر واعظ و نصیحت زیادہ ہو جائے دل گھبرانے لگتا ہے ہمارا. وہ کہتے ہیں کان رکھتے ہیں سننے کا کام نہیں لیتے. اللہ رسول کی بات جو ہے بری لگ رہی ہوتی کانوں کو. وہاں مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنے کانوں کو واعظ و نصیحت سے سجاؤ. یعنی کہ کان کس چیز سے سجایا جائے گا؟ آج تک بندا، جھمکا، جھومر، پتہ نہیں کیا کیا چیز، کٹوری والی، بڑے والے رنگ والی، طرح طرح کی کان میں پہنی جاتی ہے تاکہ ہلتے رہے. لوگ اب سمجھ رہے میں نے اپنے کان کو سجایا. میرا مولا کیا کہہ رہا ہے؟ حوض کوثر پہ جو پانی پلانے والا آپ کو ہوگا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پل صراط سے جو آپ کو گزروانے والا ہوگا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قبر میں جو آپ کی مشکل دور کرے گا وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بات نہیں سنیں گے آپ اپنے دل کی بات سن رہے ہیں. دل کی بات نہ سنیے اگر دل خراب ہو گیا. اس کی بات سنیے جو کہہ رہا ہے اپنے کانوں کو واعظ و نصیحت سے سجاؤ. یہاں آپ کو واعظ و نصیحت ملے گی، آپ کو ایسی بات دینی نہیں ملے گی جو آپ کو مزہ تو آ رہا ہے لیکن وہ کچھ نہیں رہا. وہ کہہ رہا ہے واعظ اور نصیحت. مولا کہہ رہے ہیں واعظ اور نصیحت. اپنے کان کو واعظ و نصیحت سے سجاؤ. تو ہم دل رکھتے ہیں سمجھنے کا کام نہیں لیتے، آنکھ رکھتے ہیں دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان رکھتے ہیں سننے کا کام نہیں لیتے، بلکہ یہ چوپائے ہیں اس سے زیادہ گئے گزرے. یہ قرآن کہہ رہا کہ ان کو کس لیے پیدا کیا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کوئی الزام نہیں لے رہا کہ جہنم میں ڈالیں گے. سبب اس کا یہ ہوگا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن خراب ہو چکے ہیں. پھر فرماتا کہ بدترین اندھاپن دل کا اندھا ہونا ہے. یہ فرما رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بدترین اندھاپن دل کا اندھا ہونا، کہ دل کا اندھا ہے. پھر ایک اور مقام پہ بھی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بدترین اندھاپن دل کا اندھا ہونا ہے، اور اندھے کا اندھاپن ہدایت سے گمراہی کا اندھاپن ہے. یعنی کہ دل کا اندھا ہدایت سے گمراہی. ہدایت اتنی ساری مل چکی، ہدایت اتنی ساری آ چکی ہے، لیکن کیا ہے دل کے اندھے اس لیے ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں. ہدایت سے دوری، گمراہی کی طرف جانا ہے، ہدایت سے گمراہی کی طرف. پھر فرماتے ہیں حضرت علی اسلام کی تمہاری باغ ڈور ہلاکتوں کے ہاتھوں میں ہے اور تمہارے دل کے دروازوں پہ زنگ کے تالے لگے ہوئے ہیں. تمہاری باغ ڈور ہلاکتوں کے ہاتھ میں ہے اور تمہارے دل کے دروازوں پہ کیا ہے؟ زنگ کے تالے لگے ہوئے ہیں. زنگ لگا ہوا تالا ہے، کھلتا ہی نہیں. وہ کس چیز سے کھلے گا؟ پانچویں امام فرماتے ہیں کس چیز سے کھلے گا؟ اس میں شک نہیں کہ ہماری حدیثیں سینے کے زنگ کو دور کرتی ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری حدیثیں سینے کے زنگ کو دور کرتی ہیں. جب حدیثیں ہوں گی تو وہ نصیحت کرتے ہیں، واعظ و نصیحت. حدیث میں واعظ و نصیحت پوشیدہ ہے. حدیث میں یہ نہیں پوشیدہ ہمارے ماننے والیاں کتنی خوبصورت ہیں، ہماری ماننے والیاں کتنی اچھی ہیں. یہ سب نہیں ہو رہا تھا ادھر ادھر کی باتیں. سیدھے سیدھے نصیحت ہو رہی ہوتی، یہ نصیحت کر رہا ہوگی یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. اور پھر آپ کی تعریف بھی ہوتی تو کسی کام کرنے پہ ہی آپ کی تعریف ہو رہی ہوتی. جو آپ کی مدح سرائی ہوتی، ائمہ لوگ بھی جو پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تو وہ آپ کے کسی اچھے کام کرنے پہ ہی آپ کی تعریف کرتے ہیں. تو حدیثوں کو سننا یعنی دعوت دے رہے ہیں اس بات کی طرف. تو کیا ہو گیا؟ پانچویں امام کیا فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں، یعنی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شک شبہ کی موت پڑنا، اس میں شک نہیں کہ ہماری حدیثیں سینے کے زنگ کو دور کرتی ہیں. پھر اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو ہٹ دھرمی کرتے ہوئے گمراہی میں دھنس جائے، جو ہٹ دھرمی کرتے ہوئے گمراہی میں دھنس جائے گا وہ عہد شکن ہوگا جس کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. اور زمانے کے حوادث اس کے سر پر منڈلاتے رہتے ہیں، اور زمانے کے حوادث اس کے سر پہ منڈلاتے رہتے ہیں. یا لکھیے تو ہم بولیں جلدی سے اس کے بارے میں تاکہ سمجھ میں آ جائے. مولا فرماتے ہیں کہ جو ہٹ دھرمی کرتے ہوئے گمراہی میں دھستا جاتا ہے، یعنی بات بتائی جا رہی، ماننے کو تیار نہیں ہو رہی، ہٹ دھرمی کر رہے ہیں.
بھائی ہم قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں, ہم حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں, ہم کتابوں کے نام بتا رہے ہیں, کتابوں کی تصویر دکھائی جا رہی ہے, سب کچھ تو کیا جا رہا ہے, وہ اڑے ہوئے ہیں, وہ ہٹ دھرمی میں اڑے ہوئے, کسی طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہو رہے, کوئی بات نہیں. پر تو مولا کہہ رہے ہیں ہٹ دھرمی کی مذمت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جو ہٹ دھرمی کرتے ہوئے گمراہی میں دھستا جاتا وہ عہد شکن ہوتا, اور جس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے, انہیں مہر لگا دی. اب ہٹ دھرمی کر رہے تو مہر لگا دی, تمہارے دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے, اور زمانے کے حوادث اس کے سر پہ منڈلاتے رہتے ہیں. ایک دو حدیثیں ہٹ دھرمی کی اور لکھ لیجئے کہ ہٹ دھرمی کیا ہے, یہ کتنی بری چیز ہے ہٹ دھرمی. ہٹ دھرمی عقل کی آفت ہے, ہٹ دھرمی عقل کی آفت ہے. پھر فرماتے کہ ہٹ دھرمی دنیا آخرت میں سب سے زیادہ نقصان دہ شے ہے. ہٹ دھرمی آپ دیکھتے نہیں, گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی سے بات کر رہی ہو, کوئی اڑ گیا ہو, بہنوں میں آپس میں ہو رہا ہو, کسی میں وہ ہٹ دھرمی کر لیتے ہو, حق بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہو رہی تھی, کچھ بھی کہتی رہی, آپ مانیں گے نہیں, ہاں سب صحیح, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے ہو, بھائی نہیں مانتے نہیں, اب اڑا ہوا کہ نہیں مانتے. تو وہ کہہ رہے کہ ہٹ دھرمی دنیا آخرت میں سب سے زیادہ نقصان دہ شے ہے. ہٹ دھرمی دنیا آخرت میں سب سے زیادہ نقصان دہ شے ہے. ہٹ دھرمی اپنے سوار کو پھینک کر اوندھے منہ گرا دیتی ہے, یعنی کہ جو ہٹ دھرمی کے اس پہ سوار ہوگا نا, اس کو گرائے گا بھی اور منہ کے بل گرائے گا, اس کو پھینکے گا, منہ کے بل گرا دے گا. اتنی بری چیز یہ ہٹ دھرمی ہے. لکھ لیا, جلدی سے آگے بڑھا جائے. پھر کہا جا رہا کہ خدا کی طرف سے کچھ سزائیں, اللہ کی طرف سے, خدا کی طرف سے کچھ سزائیں ہوتی ہیں. پانچویں امام محمد باقر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں جو دلوں اور جسموں کو ملتی ہے, جو دلوں اور جسموں کو ملتی ہے. سوچئے گا, سمجھیے گا, بہت بڑی روایت ہے, یعنی کہ ہے 4 کلمے کی لیکن بہت بڑی روایت ہے جو ہوتی ہے. خدا کی طرف سے کچھ سزائیں ہوتی ہے جو دلوں اور جسموں کو ملتی ہے. چنانچہ معیشت میں تنگی, یعنی کسی کا روزگار تنگ ہوتا ہے, عبادت میں کمزوری, یہ بھی سزا ہے. عبادت میں کمزوری یہ سزا ہے. ابھی آپ نے سنا نہیں کہ نماز شب کیوں نہیں پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں مل رہی, کیا کیا وجہ ہے. عبادت میں سزا, عبادت میں کمزوری, یہ بھی سزا ہے. لیکن بندے کو دل کے سخت ہونے کی جو سزا ملتی ہے, لیکن بندے کو جو دل کے سخت ہونے کی سزا ملتی ہے, اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں, اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں. یہ سب سے جو بری سزا ہے وہ بندے کا دل سخت ہو جانا. ہے حدیث قدسی میں نہیں, حدیث قدسی میں ایک جگہ پہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آسمان جو ہے ہواؤں میں بغیر ستون کے میرے ایک نام سے قائم ہے, اور تمہارے دل جو ہیں ہماری 1000 آیتوں سے بھی قائم نہیں ہوتے. بھئی تم کیا ہو گیا پھر کہتا پرور جس طرح پانی میں پتھر نرم نہیں ہوتا نا, اسی طرح سخت دل کے اوپر نصیحتیں اثر نہیں کرتی. تو دل کا سخت ہو جانا, جب تمہارے اوپر کوئی نصیحت اثر نہ کرے تو سمجھ جاؤ کہ پانچویں امام کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے, کہ دل پتھر ہو گیا, سخت دل ہو گیا ہے. پانچویں امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے تمہاری ہے کہ سخت دل ہو گئے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی تو نرم دلی کے لیے کیا کریں, ایک نسخہ بتا دیتے ہیں. ویسے تو آگے ہے نرم دلی کے لیے کیا کیا جائے, لیکن ایک اپنی طرف سے نسخہ بتا دیتے ہیں کہ جو اللہ رسول نے بتایا وہی بتائیے, آپ اپنی طرف سے نہ بتائیے. نہیں, جو اللہ رسول نے بتایا اسی کو ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. جو چیز اپنے لیے پسند کرتی ہے یہی دوسروں کے لیے پسند کیجیے, آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا. ہماری بیٹی گئی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی اذیت نہ پہنچائے, بھائی خوش رہے. اور دوسرے کے جو لائیں اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, اس کے لیے سنگ دل بنے ہوئے ہیں. نہیں ہوگا آپ کا دل نرم, کیونکہ یہ گناہ ہے, یہ ناانصافی ہے. اور پورے معاشرے میں مختلف جگہ سے جو ٹیلی فون آتے ہیں اس پہ یہی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے, سوچتے کہ بھائی کیوں ہو رہا, کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ ایسا. بھائی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے, ان کے کان بازو نصیحت سے انہوں نے اپنے کان کو نہیں سجایا, ان کا دل سخت ہو جائے. کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہوئے تمہارے دل میں درد نہیں پیدا ہو رہا, تمہارے بچے کے ساتھ ظلم زیادتی کی جائے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں, اور دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہو تو ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ اس بچی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ کس سے جا کے فریاد کرے, یہاں قیدی تمہارے پاس بن کے آئیے, تم اس کا خیال کرو. نہیں ہو رہا,
دل سخت ہو گیا، اس وجہ سے خیال نہیں کیا جا رہا. تو اس دل کی سختی کو ختم کیجئے. آنکھوں کا خشک ہو جانا اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا. آنکھیں اپنے مسئلے پہ تو روتی ہیں، آنکھیں دوسرے کے مسئلے پہ نہیں روتی کبھی. دل نرم کرو نا، دوسرے کے لیے بھی غمگین ہو جاؤ. کسی کا غم سننے کے بعد غمگین ہو جاؤ نا، اس کے حق میں دعا کرو، اس کے لیے صدقہ نکالو. تو تمہارا دل صاف اچھا ہوتا چلے، تم اللہ کے قریب ہوتی چلی جاؤ گی. جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ، جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ جیسی صفت بھی تو آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر. یہ نہیں ہوگا اللہ کے قریب ہو رہا ہے ظالم، ایک طرف کہے یا رحمان و یا رحیم، اللہ رحمان و رحیم ہے، ہم کیا ہے یا رحمان و یا رحیم کہہ رہے ہیں اور ظالم بھی ہے، تو اللہ کے قریب تو نہیں ہوئے. اللہ تو معاف کرنے والا، ہم کسی کو معاف نہیں کرتے کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہوتے تو ہمیں بھی یہ صفت پیدا ہوتی. جو آگ کے قریب جب ہوتی تو بدن گرم ہو جاتا نا، کیونکہ قربت جس چیز کے قریب ہوتے اس کے اثرات رونما ہوتے ہیں. ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہوتے تو اثرات رونما ہوتے. ہم محمد علیہ محمد کے قریب ہو رہے ہوتے تو وہ اثرات رونما ہوتے. وہ لوگ تو محبت کرنے والے نرم دل وہ لوگ تھے، وہ تو قالب دل کو بھی شربت پلا رہے ہیں. اس کی پریشانیوں کو دیکھ کر ہم اپنے رشتہ دار کے ساتھ بھی ایسا کام کریں کہ وہ پریشان ہو اور ہم خوش ہوں. ہم اس کے لیے نقصان کی دعائیں مانگتے ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اور دل کثرت سے گناہ کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راز و نیاز کی بات کرنے میں جو پروردگار فرماتا ہے کہ کہتا ہے کہ سنگ دل انسان مجھ سے بہت دور ہے. جو سنگ دل ہے وہ مجھ سے دور ہے. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سے دور ہے. پڑھتی رہیے نمازیں. اے رسول تم نے اس شخص کے حال پہ نظر کی جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے ایسا سنگ دل ہو گیا ہے کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، خود بھی نہیں کھانا کھلاتا، دوسروں کو کھانا کھلانے سے روکتا. بس ایسے نمازی کی تباہی ہے. سنگ دل ہو گئے. سنگ دلی بری بدترین چیز ہے. سنگ دلی سنگ دل نہیں ہو جائے. کھانے پینے کی چیز میں بتائے گا کہ دل نرم ہو جائے گا کس چیز سے؟ ہم مسور کی دال، بیٹا صحیح کہہ رہی ہو، مسور کی دال خوب کھلانا. سسرال جانے کے بعد سب کو مسور کی دال ہی کھلاتی رہنا، اسی کی پھلکیاں کھلانا، اسی کی دال، اسی کا حلوہ بنا کے دینا تاکہ سب کے دل نرم ہو جائیں کسی طرح سے. اور نہیں، سب سے زیادہ ہوگا دعا کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی وجہ سے ہوگا. اس سے ہوگا سب سے زیادہ. بھوکٹ الٹے تو فوراً شوہر کو ایک لڈو کھلا دینا مسور کی دال کا، پہلے لو پکڑو یہ پہلے کھاؤ پھر بات کرنا دوسری. سمجھ گئے کہ نہیں؟ پھر فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں 10 منٹ باقی، جلدی جلدی بھی کام بہت ہے. شاباش جلدی کیجئے. 10 منٹ ہے نا، 15 منٹ ہے. یہ ہمیں جعلی گھڑی کسی نے دی ہے 5 منٹ آگے کر کے تاکہ ہم جلدی ختم کر دیں. اچھا تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ 3 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں. شاباش لکھیے. انشاءاللہ امید ہے کہ ان بچوں میں تبدیلی پیدا ہوگی. 3 چیزیں دل کو سخت کر دیتی. شاباش. لغویات کا سننا، فضولیات، لغویات اس میں غنا بھی آتا ہے، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے. بہت اس کے ذریعے پہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے کہ غنا کے ذریعے سے، موسیقی کے ذریعے سے. اب تو چھوٹے چھوٹے کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ پیراڈول کے اشتہار میں بھی میوزک آئے گی. وہ یہ حشر ہو رہا ہے، کوئی چیز چھوڑ نہیں رہے جس کے اندر میوزک نہ ہو. یہ دل کو سخت کر رہی ہے تاکہ لوگ واعظ و نصیحت سے دور رہیں. آپ جو لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بچائیں، آگ سے اپنے آپ کو بچائیں، قبر کے کیڑوں سے اپنے آپ کو بچائیں، قبر کی مصیبتوں سے، ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا؟ اس سے دور رہیے آپ. لغویات سننا، شکار کے پیچھے جانا، صاحب اقتدار کے دروازے پہ حاضری دینا، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے. آرزوؤں کو لمبا کرنا، یہ بھی دل کو سخت کر دیتا ہے. رسول اللہ ایک جگہ پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. پھر ایک جگہ پہ یہ بھی ارشاد فرمایا ترک عبادت دل کو سخت کر دیتا. وہ جو ہے اقتدار والوں کو، جو صاحب اقتدار والے لوگ ہیں ان کے پیچھے جانا، یا جانے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں لوگ ان کے دروازے پہ. وہ کہتے ہیں دل سخت ہو جائے گا. مولا کے ایک بڑا خوبصورت قول اس کے اوپر ہے، مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام کا. شاباش جلدی. آپ وہ منع کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے بادشاہوں کے پاس مت جانا. اگر پاس جاؤ گے تو ایمان سے جاؤ گے، اور پھر جب دور ہٹو گے تو جان سے جاؤ گے. گئے آپ تو آپ ایمان سے گئے، پھر وہاں سے بھاگے اگر آپ کسی وجہ سے پہچان کی کہ تو گڑبڑ ہو رہا تو پھر آپ ایمان جان سے جائیے گا، آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو اس سے دور رہیے، پہلے ہی سے دور رہ جائیے آپ. ترک عبادت دلوں کو سخت کر دیتی ہے. ترک عبادت دلوں کو سخت کر دیتی ہے.
اور ترک یاد الہی دل کو مردہ کر دیتی ہے. ترک یاد الہی دل کو مردہ کر دیتی ہے. آپ تو صرف مصلی پہ یاد کرتی ہے, اس کے بعد مصلی سے ہٹنے کے بعد بھی اللہ میاں یاد رہ جاتے ہیں. جب تک اللہ میاں اس وقت نہیں یاد ہوں گے آپ کا دل زندہ نہیں ہوگا, دل مردہ ہو جائے گا. نماز پڑھے اٹھ گیا, تو یہ نمازی تو تھا جس کو قرآن میں کہا جا رہا بس ایسے نمازی کی تباہی ہے, یہ سنگ دل تھا یہ. تو کیوں اس کے بعد اللہ کو یاد نہیں کر رہا؟ نماز پڑھی نا آپ نے, تو نماز آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. آپ یاد رکھیے کہ آپ مصلی سے جب ہٹی ہیں تو نماز آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. آپ یاد رکھیے, خیال کیجئے کہ میری نماز میرے ساتھ ساتھ ہے, کوئی برا کام نہ کرنے پائے جس سے نماز ضائع ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. آپ جب بھی مصلی سے ہٹیے تو آپ یاد اس کی پریکٹس کیجئے کہ نماز آپ کے ساتھ ساتھ ہے. جب کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ مولا کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی کہ نہیں قبول ہو رہی, تو مولا نے یہی فرمایا تھا کہ تم دیکھو کہ تمہاری نماز نے تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھا, بس جتنا تم گناہوں سے بچو گے اتنی ہی نماز قبول ہوگی. جتنا گناہوں سے بچتی رہی ہے, یہاں تک کہ صبح کی نماز کے بعد زہر تک چلی جائیے, آپ اپنا جائزہ لیتی رہیے کہ اس دوران ہم سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا, ہم اپنی زہر کی نماز سے ملانے جا رہے ہیں اپنی صبح کی نماز کو. آپ کی نماز میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو وہاں تک لے جائے. حرام کام سے بچاتی ہوئی کوشش کیجئے, حرام کام سے ہٹیے, بچیے. جہاں غیبت ہو رہی ہے وہ رک جائیے اپنے آپ کو. ایسا تو نہیں کہ آواز ہی نہیں, کان میں آواز آئے گی لیکن آپ اس سے ادھر ادھر جھوٹ کا دل چاہ رہا ہے, لیکن آپ کے فائدے کو ہو یا نقصان کو ہو آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے. آپ کہیے کہ بولنا تو نہیں ہمیں, توریے سے کام لیجئے, بہانے سے کام لیجئے, کسی اور طرح سے ادھر ہو جائیے تاکہ آپ کو جھوٹ نہ بولنا پڑے. بہرحال عبادت کا ترک کر دینا جو ہے تھا وہ دل کو سخت کر دیتا ہے, اور ذکر الہی کم کرنا, زیادہ ذکر کیا کیجئے, تسبیح پڑھا کیجئے. بہت پرآشوب دور ہے, بہت خراب زمانہ لگا ہوا ہے, ہمیں دنیا آخرت دونوں میں کامیابی چاہیے. اسی عمر سے آپ پکڑ لیجئے, تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے. چاہے آپ کو کوئی کچھ بھی کہے تسبیح والا, لیکن یہ ذکر جو ہے ذکر یعنی تسبیح بھی ذکر میں شمار ہوتا ہے. ویسے تو ذکر کئی طرح کا ہوتا ہے, عملی ذکر بھی ہوتا ہے, قولی ذکر بھی ہوتا ہے. تو آپ کم سے کم یہ قولی ذکر پکڑیے تو عملی ذکر کی طرح یہ لے جائے گا آپ کو. تو کوئی نہ کوئی تسبیح پکڑ لیجئے دن کو کہ ہم اتنی دفعہ درود پڑھیں گے, اتنی دفعہ استغفار پڑھیں گے, یہ تسبیحات اربعہ اتنی دفعہ پڑھیں گے, ذکر یونسیہ پڑھیں گے. کیونکہ زمانہ اتنا زیادہ خراب ہے کہ ہمیں تو اگر زمانہ جتنا خراب ہے, لوگوں کے پاس اگر وقت ہے, شعور ہے, تو وہ 330 دفعہ روز آنا پڑے. کیونکہ لکھا یہی ہوا کہ یہ وہ جو ذکر ہے جو 730 دفعہ جو روز آنا پڑے گا وہ ہر مصیبت سے بچا رہے گا. دعا کرے جو کوئی مشکل ہے تو حل ہو جائے. بھائی آج کو تو ایک دن پورا گزارنا مشکل ہی ہے, تو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ روز پڑھیے, ورنہ کم سے کم سجدے میں جا کے 10 15 20 25 دفعہ تو ضرور پڑھا کیجئے. بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے, اس کو فراموش نہ کیجئے. سن لیا. پھر کس چیز کی بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کہتا ہے لڑائی جھگڑے سے دل خراب ہو جاتا ہے. لڑائی جھگڑے سے, یہ دلوں کی بیماری ہے. لڑائی جھگڑا دل کی بیماری ہے. ایک روایت کہیں پڑھ رہے تھے, پتہ نہیں آپ لوگوں سے بیان کیا کہ کس سے بیان کیا, کہ اللہ کے رسول گزر رہے تھے کسی جگہ سے, ان کے 2-3 صحابی کھڑے ہوئے آپس میں دینی معاملات میں بحث مباحثہ کر کے جھگڑا کر رہے تھے. پچھلی دفعہ سنایا تھا کلاس میں, ہم نے نہیں سنایا تھا, تو سن لیجئے آپ. اب آج سے جب گھر واپس جائیے گا یہ سننے کے بعد, لیکن یہ والی بات سننے کی, لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا. اللہ کے رسول کہیں سے گزر رہے, 2-3 صحابی تھے, وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی, کوئی دینی معاملات پہ جھگڑا کر رہے تھے. اللہ کے رسول رکے, اور رکنے کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اللہ کے رسول کو چہرہ اس طرح سے متغیر نہیں دیکھا تھا, جس طرح سے غضبناک ہو رہے تھے چہرہ ان کا, جس قدر سرخ ہو رہا تھا. ہم نے ایک صاحب کے پاس, ڈاکٹر عبیدی کے پاس, ہم نے جب یہ والی حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ بعض روایتوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے کہ ان کے چہرے پہ انار نچوڑ دیا گیا, اس قدر غصے میں آئے. پھر کہنے لگے کہ لڑائی جھگڑا مسلمانوں کی شان نہیں, جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. یہی تو ایک آسرا, اس سے بچائیں گے ہم لوگ نہیں. آپ انشاءاللہ یہاں آئیے گا, آپ اس نیت سے آئیے گا کہ آپ کیسی بن جائیے گا, آپ محمد آل محمد کے ماننے والی ویسی بنیے گا, کوشش کیجئے گا تو ویسی بنیے گا بھی کہ جو بات وہ کہیں گے وہ قبول کر لیں گے. چھٹے امام کے ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام, ان کی تو ساری حدیثیں جو ہوتی ہیں نایاب ہوتی ہیں, لیکن بعض حدیثیں کبھی سننے کو ہی نہیں ملتی.
تو ان میں سے ایک حدیث آج آپ کو ہم سنا رہے ہیں، چھٹے امام کی روایت کے، آپ سنیے کہ وہ صحابی کیا کہتا ہے امام کے پاس آ کے، کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا، مولا خدا کی قسم، اگر آپ ایک انار کے 2 ٹکڑے کر دیں اور ایک کو حلال کہہ دیں اور ایک کو حلال کہہ دیں تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ پروردگار یہاں آنے کے بعد ہم لوگوں کی پڑھنے پڑھانے کے بعد گفتگو کرنے ایسی ٹریننگ ہو جائے کہ ہم ان کے اتنے زیادہ مطیع و فرما بردار ہو جائیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک انار کے 2 ٹکڑے مولا آپ کیجئے، ایک کو حلال کر دیجئے، ایک کو حرام کر دیجئے، ہم اسے قبول کر لیں گے۔ کیا ہم ایسے مطیع و فرما بردار ہیں؟ ابھی کوئی بات سنتے ہیں، نہ جانے کتنی بار بھی بات بتائی جاتی ہے تو ہم ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو کوشش کیجئے کہ ہم ایسے ہی بن جائیں کہ جو انہوں نے کہا فوراً اسے قبول کر لیا، ہاں بالکل سچ ہے، اب ہمیں توفیق مل جائے تو انشاءاللہ ہم کام کریں گے، یہ کر کے رہیں گے، ہم ایسے بن جائیں۔ 8ویں امام نہیں کہتے کہ ہمارے شیعہ تو وہ ہیں کہ جو ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، ہمارے شیعہ ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں رہ رہی ہیں، اب کیا کیا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے، اس کو 5 منٹ میں کیسے ختم کیا جائے۔ ایک آدھ حدیث اور سن لیجئے، ایک آدھ حدیث رہ جاتی ہے میرے خیال سے، یہ رہ جاتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ مردوں کے ساتھ نہ بیٹھو، مردوں کے ساتھ بیٹھنے کو منع کیا کہ مردوں کے ساتھ مت بیٹھا کیجیے۔ تو آپ کہیے کہ مردہ کون، مردے کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ اچھائی و برائی کے درمیان لاپرواہ شخص ہم سب ہیں، زندوں میں سانس لیتا ہوا مردہ ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں، فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں۔ بڑی ہمت کے ساتھ سنانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ہمت پیدا تو ہونی چاہیے۔ کسی ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کر دینا یہ ہمت کا کام ہے، تو اب وہ کام کرنے جا رہے ہیں ہم۔ یہ کیا کام کرنے جا؟ 4 چیزیں دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ گناہ کا ارتکاب کرنا دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ احمق سے الجھاؤ کرنا، یعنی کسی احمق آدمی سے بلاجے آپ بحث کر رہے ہیں، وہ نہیں مانے گا، بلاجے آپ بحث نہ کیجئے، دل مردہ ہو جائے گا، سمجھے آپ؟ اور کیا ہوگا؟ مردہ کی ہم نشینی اختیار کرنا، اور عورتوں کی صحبت میں بیٹھنا بہت زیادہ، یہ ہے حق بات کا بلند کرنا۔ نہیں ہم فضول یار، ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیوں بیٹھے ہوئے؟ کوئی بات کریں، کوئی کام کی ہم خال بیٹھے ہوئے مرد لوگ عورتیں، بھائی آپ مردوں کا کمرہ الگ ہے، اپنے گھر میں بھی ہے، اگر ہم گھر میں بھی اپنے محرم لوگوں کے درمیان میں بھی ہیں تو مردوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا ایک الگ بلند کام، ہر وقت عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے منہ سے منہ جوڑے ہوا بحث مباحثہ تھوڑی کرتے رہتے ہیں۔ اپنا کام کرو۔ زیادہ کے ساتھ عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنے کی، اس کی ہم نشینی کو زیادہ منع کیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ زیادہ باتیں کرنا، یہ منع کیا گیا، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ وہ فرق۔ اور مردے کس کو کہا گیا؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ مردے کون ہے، وہ سن لیجیے، بات ختم ہوتی ہے۔ مردے کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ مردے وہ لوگ ہیں جو مال دولت کی وجہ سے سرکش اور نافرمان ہو گئے ہوں، جو مال و دولت کی وجہ سے سرکش، اور دیکھیے مال و دولت ہی سرکش نافرمان بناتی ہے، جس کے بعد جتنا زیادہ پیسہ آتا چلا جاتا ہے وہ سرکش اور نافرمان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی ایک روایت نہج الفصاح کے اندر موجود ہے جس میں آپ وہ فرماتے ہیں میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں، میری امت کے عظیم لوگ ہیں وہ جو نہ اتنے دولت مند ہیں کہ گمراہ ہو جائیں، نہ اتنے فقیر ہیں کہ بھیک مانگے، یہ عظیم لوگ ہیں، یعنی درمیانی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو اللہ کے رسول کی نگاہ میں عظیم ہیں۔ ہم وہ کیا برباد بننا چاہتے ہیں، پیسہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جو نہ اتنے دولت مند ہیں کہ گمراہ ہو جائیں اور نہ اتنے غریب ہیں کہ بھیک مانگے۔ یہ عظیم لوگ ہیں کس کی نگاہ میں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں۔ ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ آخر میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو ہم سے باب چھوٹ گیا، وہ باب وہی ہے کہ اب اس دل کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ اس دل کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز بتائی گئی، واعظ و نصیحت۔ بہت ساری روایت ہے کہ واعظ و نصیحت سے، انہیں واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اپنے دل کو زندہ کرو، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے اپنے دل سے گناہوں کی میل کچیل کو نکالو، تاکہ تمہارا دل سالم اور اچھا ہو جائے، اور جس کا دل سالم اچھا ہو جائے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ جل اللہ جل یا مولا، اللہ جل 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 یا صاحب السماء، اللہ جل اللہ جل
جل